إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. آج ایک دوست کی وال پر تحریر نظر سے گزری مسئلہ تقدیر پر، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا وائرس نے مسئلہ تقدیر کو تہس نہس کر دیا اور اس کی ایسی تیسی کر دی، اور مسلمان جو ہے وہ احتیاطیں کر کے اور یہ ساری ایمرجنسی پھیلا کے اپنے عقیدہ تقدیر کی نفی کر رہے ہیں، وہ جس میں کہا گیا ہے کہ جی موت مقدر ہے اور موت کا وقت مقرر ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو وہ چیز اب انہوں نے خود اس کی نفی کر دی ہے. یہ پرہیز اور احتیاط کی جو بھی ترغیب دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے صرف انہی صاحب کو نہیں، بہت سارے اور لوگوں کو بھی اس بارے میں کافی شک و شبہ ہے، اور مختلف تحریروں میں اور سوالات میں یہ بات سامنے آتی رہتی ہے. مسئلہ تقدیر جو ہے وہ اصل میں اس کے ترجمے میں بھی مسئلہ ہے. قدر آپ جب کسی پیمانے کا اندازہ کرتے ہیں کہ اس میں 2 لیٹر دودھ آتا ہے، تو یہ آپ نے اس کی تقدیر، آپ نے اندازہ لگایا اس کا، یعنی آپ نے اس کو پاور دی ہے کہ وہ 2 لیٹر تک اپنے اندر سنبھال سکتا ہے. 2 لیٹر کے بعد جو بھی آپ اس میں ڈالیں گے، کتنی بھی قیمتی وہ چیز ہو، وہ گھی ہو، وہ دودھ ہو، وہ کوئی چیز بھی ہو، تو اس نے اس میں سے گر جانا ہے. لیلۃ القدر جو ہے وہ دی نائٹ آف پاور، جس میں پاور دی جاتی ہے، منتقل کیا جاتا ہے ڈیٹا، سینکشن کی جاتی ہیں چیزیں کہ فلاں فلاں نے مرنا ہے، لہذا تیاری کرو اور فلاں وقت ان کا کر لو، اور فلاں فلاں کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، فلاں کے رزق میں کمی کرنی ہے. متعلقہ سیکشن کو اس رات سال کا جو ہے وہ بجٹ دے دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے جو وہ کہا تھا نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کسی چیز کی بھی خیر اور شر، اچھا یا برا، وہ کرنے کی طاقت اصل میں اللہ ہی نے دی ہے، اسی لیے امتحان ہے. جیسے آپ بچے کو ٹھیک لکھنے کی بھی جو ہے وہ اجازت دیتے اور غلط لکھنے کی بھی اجازت دیتے ہیں اسے، تب اس کو امتحان کہتے ہیں. اگر آپ مداخلت کریں گے، اسے غلط نہیں کرنے دیں گے، اس سے آپ ٹوک دیں گے یا وہیں جوتے مارنا شروع کر دیں گے، پھر وہ کمرہ امتحان نہیں ہے، پھر تو وہ کلاس روم ہے. تو دنیا کمرہ امتحان ہے، کلاس روم نہیں ہے. اس میں آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی اور انسان کی فطرت میں بھی خیر اور شر کی پہچان رکھی گئی ہے، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تعین کیا گیا ہے، اور ڈونٹس کے کرنے کی قدرت بھی دی گئی ہے. یعنی اصل میں خیر کے کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو جب آپ مس یوز کرتے ہو تو وہی شر بن جاتی ہے. آپ کو اس دواجی زندگی کے لیے جو صلاحیت دی گئی ہے، نسلیں چلانے کی جو صلاحیت دی گئی ہے، جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں تو وہی زنا اور بدکاری اور فلاں فلاں ہو جاتا ہے.
اور اگر آپ کو زنا سے روکنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ کی وہ صلاحیت واپس لے جائے اور آپ کو بانجھ کر دیا جائے، نامرد کر دیا جائے۔ رہے خطرہ نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، زنا کا مسئلہ ہی کوئی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ہر جو بھی صلاحیت دی گئی وہ مس یوز ہو سکتی ہے۔ آپ کو ممبر دیا گیا، مس یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ آپ کو بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے، آپ اس کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ نظر آپ کو دیکھنے کے لیے دی گئی ہے، آپ بد نظری کر سکتے ہیں۔ بد نظری شر ہے، نظر کو پاک رکھیں گے تو وہی خیر ہے۔ یعنی شر کوئی باہر سے نہیں آتا، اسی چیز کو جب آپ مس یوز کرتے ہیں تو وہ شر بن جاتی ہے۔ تو خیر اور شر جو ہے وہ ایک ہی خدا کی طرف سے اس کی صلاحیت دی گئی ہے، کوئی شر کا خدا الگ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شر کو ہم برا بناتے ہیں، یعنی ہمارا عمل اس کو شر بناتا ہے، اصل میں وہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ خیر ہے۔ اور اسی لیے دولت کو خیر کہا گیا، اور آپ دولت مند کو مخیر حضرات کہتے ہیں جن کو خیر عطا کی گئی ہے۔ اللہ کا فضل کہا گیا، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل ڈھونڈو جا کے۔ تو یہ خیر ہے۔ لیکن یہی پیسہ جب آپ طوائفوں پہ اڑاتے ہیں اور ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں آپ، تو یہی شر بن جاتا ہے۔ کہاں سے آیا وہ باہر سے نہیں آیا، وہی جو خیر تھی وہ شر بن گئی۔ تو پہلی تو چیز یہ آپ سمجھ لیں کہ رب خیر کرواتا نہیں، شر کرواتا نہیں بندے سے، کہ والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ سے، یہ بات کہ شر کا خالق اللہ ہے، اللہ شر کرواتا ہے، نہیں۔ جب ہم خیر کو مس یوز کرتے ہیں، مس ہینڈل کرتے ہیں اس صلاحیت کو، تو وہ شر بن جاتی ہے۔ ہم بناتے ہیں اس کو شر۔ کسی بھی صلاحیت کو لے لیں آپ گاڑی چلانے کی صلاحیت ہے، آپ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون کہہ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب آپ جو کرتب دکھاتے ہیں سڑک پر، اس میں جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خود آپ کا زندگی کے لیے پیرالائز ہو جاتے ہیں، دوسرے دو بندے مار دیتے ہیں، تو یہ شر ہو گیا۔ تو یہ شر کہاں سے نکلا؟ وہ سبحان الذی سے نکلا ہے۔ جب آپ بیٹھے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے شیطانی کام شروع کر دیا تو وہ شر بن گیا۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ہم خیر کو شر بناتے ہیں۔ تو یہ شر بنانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، اس لیے کہ اگر وہ صلاحیت آپ کے اندر نہ ہو تو دنیا کا نظام رک جائے۔ اگر دولت آپ کو نہ دی جائے تو بھی نظام نہیں چلنا، دیکھنے کی صلاحیت نہ دی جائے، سننے کی نہ دی جائے، بولنے کی نہ دی جائے، جنسی صلاحیت نہ دی جائے، صرف اس ڈر سے کہ آپ بدکاری کریں گے، آپ کی جنسی صلاحیت کو ہی معطل کر دیا جاتا، تو آپ بڑے نیک ہوتے، متقی ہوتے، لیکن اس نیک متقی ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ یہ بد نظری کرے گا، شر کرے گا، تو اس کو پیدا ہی نہ بھی نہ کرو۔ اللہ اللہ خیر صلاح، نہ بد نظری ہو، نہ لوگوں کو پردے کا مسئلہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ خیر ہے، اور خیر میں پھر شر کا پہلو جو ہے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ جیسے آپ دوا کھاتے ہیں شفا کے لیے، لیکن اسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو تقدیر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں ایک سافٹ ویئر ہے جو اللہ پاک نے ہر انسان کا اپنا اس کے مطابق طے کیا ہے کہ یہ اس طرح سے چلنا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آپ جاتے ہیں اے ٹی ایم پر، اب اس میں جو تقدیر ہے وہ بینک والوں نے طے کی ہے، سافٹ ویئر جو ہے وہ انہوں نے انسٹال کیا، انہوں نے مشین لگائی ہے، اس کا مینیو جو ہے وہ انہوں نے طے کیا، سٹیپس اس کے انہوں نے طے کیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو جا کے استعمال کریں گے، آپ ان میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، یہ تقدیر ہے۔ آپ جاتے ہیں اپنا کارڈ مشین میں دیتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں لینگویج کون سی ہے، آپ انگلش کا انتخاب کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے پاسورڈ مانگتے ہیں، پھر پاسورڈ کے بعد مینیو آتا ہے، پھر اس مینیو کے بعد وہ کھلتے ہیں کہ جی آپ کیا کرنا ہے، آپ نے وڈرا کرنا ہے، آپ نے کیش ڈپازٹ کرنی ہے، آپ نے بیلنس چیک کرنا ہے، فلاں ہے ڈھینگ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے طے کی، اور آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے چلے جاتے ہیں، تقدیر کو فالو کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ کر کے، وضو کر کے، غسل کر کے
زمزم پی کر جا کے اے ٹی ایم پہ کھڑے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں اور وہاں سے آپ کے لیے 10-20 ہزار جو ہے وہ روپیہ نکل آئے اس لیے کہ آپ وضو میں تھے، غسل میں تھے، احرام میں تھے اور آپ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم صاحب پڑھتے رہے اور وہ پیسے آپ کو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پیسے ہیں تو ان تمام سٹیپس کے بعد آپ کے پیسے نکل آئیں گے. اگر آپ کی لمٹ 5,000 ہے تو آپ 7,000 کریں گے، حالانکہ پیسے آپ کے اپنے ہیں، لیکن وہ مشین آپ کو 5,000 سے زیادہ نہیں دے گی. وہ کارڈ واپس کر دے گی، بھائی صاحب سنبھالو اس کو، آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، ویری سوری، آپ نے جو دعا کی ہے یہ قبول نہیں ہوگی. آپ پھر دوبارہ کارڈ ڈالتے ہیں، انہی سٹیپس میں سے گزرتے ہیں، پھر آپ 5,000 اس میں فیڈ کرتے ہیں اور وہ آپ کو 5,000 دے دیتی ہیں. یہ ہے کہ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. آپ کا نصیب 5,000 تھا، آپ 7,000 کی دعا مانگ رہے تھے، نہیں ہوا، 5,000 کی مانگی تو ہو گیا. خیر، یہ ہے تقدیر. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ پر توکل اور یہ کہنا کہ جی موت برحق ہے، موت آئے گی، موت کا وقت معین ہے، یہ کہنے سے اگر کوئی آدمی احتیاط کرتا ہے اور کرونا سے بچ جاتا ہے تو وہ کرونا سے بچتا ہے، وہ موت سے نہیں بچتا. موت سے کوئی بھی نہیں بچتا. موت ہم پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیپٹل پنشمنٹ لے کے آتا ہے، وہ سزائے موت لے کے آتا ہے، وقت اپنا اپنا ہے. مرنا ہم سب نے ہے، لیکن احتیاط اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس مرنے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر جاؤ. مرنا تو آئی ہے، اس لیے کہ ہم نے خود نہیں مرنا، یہ موت کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس نے آ کر ہم سے ملاقات کرنی. ہم جہاز میں ہوں، ہم اسپتال میں ہوں، ہم سڑک پہ ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہم کسی سیف روم کے اندر ہوں، جہاں بھی ہوں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ بھئی تم نے جا کے بندے کو ملنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ان سے کہیے کہ جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو وہ آ کر تم سے ملے گی، وہ ملے گی تم سے آ کر. تو موت نے تو آنا ہے، لیکن موت آنے سے پہلے کچھ کرنا ہے. ہم نے دنیا میں کسی کرنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا نا. اولاد ہے، اولاد کو جوان کرتا ہے بندہ، پڑھاتا ہے. یہی بندے کے جو فرائض منصبی اصولاً ہے پہلے سے وہ یہی ہیں. اولاد کی تربیت کرنی ہے، پالنا ہے ان کو، تعلیم دلوانی ہے، اچھے جاب پہ لگانا ہے، بس آپ کا کام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد آپ بونس زندگی ہے آپ کی، یہی آپ کا کام ہے. یہ ہو گیا. اب موت کسی طرح بھی آ جائے، موت نے تو آنا ہی ہے. لیکن موت کا آنا اور خود موت کے منہ میں جا کے کھڑا ہو جانا، یہ اللہ نے قانون بنایا. مرنا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ بندہ پہلے مرے اور اس کے بعد اس کا بدن ڈیمیج ہو، اور دوسرا طریقہ یہ کہ پہلے بدن ڈیمیج ہو اور اس کے بعد بندہ مرے. یہ 2 چیزیں، ایک قتل کہلاتا ہے اور ایک موت کہلاتا ہے. موت میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے روح نکلتی ہے بندے سے، پھر اس کا بدن ڈیکمپوز ہوتا ہے. قتل میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بدن ٹوٹتا ہے، پہلے گھر گرتا ہے، پھر روح نکلتی ہے. تو دونوں صورتوں میں مرنا تو ہے، لیکن اس مرنے سے پہلے انسان کے اندر جو تمنائیں ہیں کہ میں نے یہ کرنا، وہ احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں کہ پھر احتیاط سے چلو. یعنی یہ بدن کے لیے بھی ایک اصول بنا دیا گیا. آپ اگر اس کو ریل گاڑی کے سامنے لٹا دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ مجھے بچا لے گا، تو یہ بدن ڈیمیج ہو جائے گا، گردن اٹھ جائے گی، ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، مار جائے گا بندہ. یہ اللہ نے طے کیا ہوا کہ جب یہ ڈیمیج ہوگا تو چاہے وہ نبی ہے تو بھی نکل جائے گی جان، عام آدمی ہے تو بھی نکل جائے گی جان. لیکن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے وہاں جا کے اپنے آپ کو لٹایا کیوں، موت کے منہ میں کیوں دھکیلا تم نے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود مت مارو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. موت کی تمنا مت کرو، موت آ جائے گی. تمہیں 3 گھنٹے دیے گئے ہیں نا امتحان کے، بیٹھ کے تم 3 گھنٹے پورے کرو. ان 3 گھنٹوں میں تمہیں کچھ کرنا ہے، نہیں کرنا تو بھی 3 گھنٹے تم رہو.
اب خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دینا اور کہنا کہ خدا نے مجھے بچایا کیوں نہیں، یعنی خدا قانون فطرت تبدیل کرے تو کرے، میں نے بدمغزی کرنی ہے، میں نے پاگل پن کرنا ہی کرنا۔ تو خودکشی یہ ہوتی ہے کہ خدا کی بجائے خود کو خود ہلاک کرنا۔ خودکش کا مطلب یہ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے کہ خود کو خود ہلاک کرنا، جبکہ اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہم کو مارے جب نہیں مارے، جب تک وہ چاہتا ہے ہمیں جینا ہے۔ یہ جینا ہماری ذمہ داری ہے اور اس طرح جینا چاہیے کہ زندگی رشک کرے انسان کے اوپر۔ رہ گئی موت تو وہ تو آئے گی، وہ تو سب کو آتی ہے، یہ تو کہا گیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آ لے گی۔ یعنی احتیاط تمہیں، جب وہ وقت آئے گا تو احتیاط تمہیں بچائے گی نہیں، پھر وہ پورا ہو کے جائے گا، لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک تمہیں جو ہے وہ احتیاط سے چلنا ہے، دوا بھی کھانی ہے، علاج بھی کروانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بدن کا مینٹیننس کرو، یہ امانت ہے تمہارے پاس خدا کی۔ یہاں جو کرائے پہ مکان ملتے ہیں حکومت بھی لیتی ہے، جب کرایہ دار کرایہ مکان چھوڑتا ہے تو بندہ آتا ہے کمپنی کی طرف سے اور وہ اسیسمنٹ کرتا ہے کہ یہاں جب ان کو مکان دیا تھا، اس کمرہ دیا تھا یا جو بھی ولا وغیرہ دیا تھا یا فلیٹ دیا تھا تو کیا کیا چیز تھی اور اب کون کون سی چیز نہیں ہے۔ وہ اس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیسے پورے، یا تو پیسے دے یا پھر وہ کام کروا کے دے، جو چیزیں اس نے توڑی ہوئی ہیں اس کو بالکل اسی طرح کرے جس طرح۔ تو اللہ پاک نے اگر یہ بدن ہمیں دیا ہے تو اس کے مینٹیننس کا بھی حکم دیا ہے، یہ ہر چیز کا ایک حق ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے بالوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ نیند کوئی بری چیز نہیں ہے، سونا چاہیے، یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ تو تب تک اس کو مینٹین کر کے رکھنا چاہیے کہ مالک خوش ہو کہ میں نے جو دیا تھا اس نے سنوار کر رکھا ہوا ہے۔ یہ امانت ہے اور امانت میں خیانت کا جو ہے وہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں۔ مومن کو امانت دار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ہے کہ جی میں تو زندگی سے تنگ آیا ہوں، تو چلے جی کرونا لگے یا کوئی اور لگے، مرنا ہی ہے نا، اس جینے کا کیا فائدہ۔ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جو میں 100 بندوں کو لگا جاؤں گا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو ہو گیا ہوں بڈھا، اب گھر والے جو ہے وہ مجھے ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے، اس لیے کہ زندگی بھر گھر والوں کو تو میں نے کام کیا کوئی نہیں۔ جب بھی ملا ہوں میں سروزے پہ ملا ہوں، چلے پہ ملا ہوں، 1.5 سال پہ، سال والی جماعت کے ساتھ، گھر والے پیچھے کوئی مر گیا ہے، کب ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، نہیں ہوا، ہونے والا تھا، 8ویں مہینے، 8.5ویں مہینے، 9ویں مہینے میں باہر نکل گیا سال کی جماعت کے ساتھ، اسے یہ احساس نہیں کہ پیچھے بچہ ہوگا تو کون لے کے جائے گا۔ بچے ماں کو لے کر جا رہے ہیں ہاسپٹل میں ڈلیوری کے لیے، اور وہاں جو سوال جواب وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا جواب تو پھر شوہر ہی دے سکتا ہے نا، بیٹا تو ان سوالوں کا جواب دے گا تو کوئی بے حیائی کی کوئی حد ہوگی پھر۔ لیکن ان کو وہ لگانا ہے، روزہ بھی لگانا ہے، چلہ بھی لگانا ہے، سال بھی لگانا ہے۔ بچہ وہ کر کے جاتے ہیں بندوبست، اور پیدا کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، یار فرشتے ان کو ہدایت دینے کے لیے آ جائیں گے جن کے پاس تم جا رہے ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ اب ان کو گھر میں، چونکہ گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے نا، کسی کی بیماری کا احساس نہیں، کہ بس ان کو یہ ہے کہ میں نے جانا، میرے وقت میں نے اللہ کو دیا ہوا ہے۔ وہ جو بیوی کے ساتھ گزارنا ہے، جو 6 کلمے سنائے تھے تم نے، وہ شیطان کے ساتھ گزارنا ہے۔ بہت برا یہ کنسیپٹ ہے کہ 3 دن خدا کے لیے اور باقی 27 دن شیطان کے لیے، اسی سے گھر اجڑتے ہیں۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے پھر جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو گھر میں پوچھتا کوئی نہیں ہے، پھر یہ ساری زندگی دے دیتے ہیں وہاں رائے بنڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو زندگی گزری ہے ان کی، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لنگر چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، اللہ خیر سلام۔ اب بھائی صاحب تمہارا کام تو ہو گیا ختم، تم لگا رہے ہو ان کو جن کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پالنا ہے انہوں نے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو ان کے ماں باپ، ان کا ابھی ماں باپ کا سہارا بننا ہے ان کو، تم ان کو جو لگا کے مارو گے 100 بندوں کو، تو وہ کون سی نیکی ہے؟ تو احتیاط اس لیے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ تم خود کسی کو نقصان پہنچاؤ،
نہ کوئی تمہیں نہ تم کسی کو پہنچاؤ نہ کوئی تمہیں پہنچائے. یہ شریعت کا اصول ہے. تو ہمیں اس لیے بھی فکر کرنی ہے کہ بھائی صرف میری موت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جن کو میں موت بانٹ کے جاؤں گا. لہٰذا یہ بالکل مسئلہ تقدیر اس میں اس احتیاط سے نہیں روکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں 2 زریں پہنی ہیں، اور یہ اس لیے پہنی ہے کہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ احتیاط میں کوئی توکل کی نفی نہیں ہے. پہلے بندوبست کرو اسباب کا، لیکن توکل اسباب پر مت کرو. توکل اللہ پر کرنا ہے لیکن استعمال اسباب کرنے. دوا کھانی ہے اور دعا اللہ سے کرنی ہے کہ وہ شفا دے. بس یہ 2 چیزیں ہیں. یعنی اس میں جو ہمارے یہاں یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ پر توکل نہیں ہے، اور یہ کہ اگر موت نے آنا ہے تو پھر یہ پرہیز کیوں کر رہے ہیں، موت آ جائے گی. بھائی صاحب موت نے آنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور جس کو نہیں یقین کہ موت، وہ بھی مر جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موت اپنے وقت پہ آئے تو اچھی چیز ہے. ہم خود جا کے موت کو گلے لگائیں، اس چیز کو اللہ نے ناپسند فرمایا. اسی نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود مت مارو، مت قتل کرو اپنے آپ کو. اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے مت کرو. پرہیز کریں، لیکن پرہیز کرنے کے باوجود بھی ہم ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. پرہیز کر کے ہمیشہ زندہ نہیں، جب وقت آئے گا ہمارا تو پرہیز کے باوجود بھی ہمیں موت آ جائے گی. جوان بندے نہیں مر جاتے، پرہیز کرنے کے باوجود، سارا کچھ کرنے کے باوجود جہاز کے حادثے میں فوت ہو جاتے. غلطی نہ کرے دوسرا گاڑی والا مار دیتا ہے، فوت ہو جاتے. یعنی مسئلہ موت کا نہیں ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. وہ زندگی کی طرح کی ایک حقیقت ہے. لیکن ضرورت نہیں کہ ہم خود جا کے اس کو ٹکرا دیں اس سے. ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو وقت دیا گیا اس میں خیر کے لیے کہا گیا، خیر کرنے کے لیے کہا گیا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے لمبا چوڑا ایک منشور دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم وہ منشور پورا کرنے کی بجائے اس بچے کی طرح جو کلاس روم کی کھڑکی سے بستہ اندر پھینک کے خود نکل جاتا ہے بنٹے کھیلنے، یہ تو وہی معاملہ ہوگا کہ اللہ پاک یہ اتنی لمبی ذمہ داریاں کون ادا کرے، میں جا رہا ہوں کرونا لگوا کے مرنے کے لیے. یہ بھی اس بچے کا سا معاملہ ہے. باقی پرہیز موت سے کسی کو نہیں روکتا. تقدیر طے کر دی گئی ہے کہ بھائی اس بندے نے کب مرنا ہے، اور وہ وقت آ کر رہے گا. اس سے یہ پرہیز بھی نہیں روک سکتا. پرہیز بھی جب آئے گی تو نہیں روک سکتا، لیکن خود بد پرہیزی کرنا، جان بوجھ کے موت کو گلے لگانا اور دوسروں میں بھی تقسیم کرنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. کرونا سے احتیاط سے نہ تو توکل کو کوئی مسئلہ ہے، اور نہ مسئلہ تقدیر ڈسٹرب ہوتا ہے. تقدیر طے اگر تم جا کے کرو گے تو پھر تم سے محاسبہ بھی ہوگا. وہ جو گاڑی کرائے پہ دیتے ہیں نا، یہ بدن ہمیں کرائے پر دیا گیا، یہ ملکیت نہیں ہے ہماری، یہ ہمیں دیا گیا، اٹس لائسنس ٹو قاری حنیف، بٹ اونرشپ آف دس باڈی ریمینز ود اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے ہم اس کو ڈسپوز آف اس کے حکم کے مطابق، اس کی بتائی گئی ترتیب سے کرتے ہیں. اب آپ کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں اور پھر جب آپ گاڑی واپس کرتے ہیں تو گھوم پھر کے وہ دیکھتے ہیں کہ تم نے گاڑی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کہیں ماری تو نہیں ہے. جس طرح آپ نے صاف ستھری آپ کو دی تھی اسی طرح آپ نے سروس کرا پہ واپس کی ہے یا نہیں کی. نہیں تو وہ کہتے ہیں سروس کے پیسے کٹو. اللہ پاک قیامت کے دن یہی میں نے تمہیں یہ دیا تھا اور تم ڈیمیج کر کے لے آئے ہو ہمارے پاس اس کو. تو اس لیے خودکشی والے کے بارے میں کہا کہ وہ وہی کچھ کرتا رہے گا جو اس نے جس طرح سے اپنی جان لی ہے، وہ اس کو وہی کچھ دکھایا جاتا رہے، وہ اس پہ گزرتا رہے گا اس پہ. تو مسئلہ تقدیر کو احتیاط سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور نہ توکل کو احتیاط سے کوئی پرابلم ہے. بندہ ایک آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اونٹ میں باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا اللہ توکل چھوڑ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل و توکل، تو اس کو باندھ اور پھر توکل کر. اونٹ کے پاؤں باندھ اور پھر توکل کر، اس لیے کہ وہ جو بھیڑیے بھوکے پھر رہے ہیں وہ بھی اللہ توکل پھر رہے ہیں، وہ بھی
اللہ توکل نکلیں کہ اللہ کہیں رزق کا بندوبست کرے گا. تو تیرا توکل اور بھیڑیوں کا توکل یہ برابر کی چیز ہے. تیری احتیاط غالب آ جائے گی، یعنی تیری احتیاط اصل میں تیرا دفاع ہے. توکل تو وہ بھی کر کے نکلے ہیں، لہٰذا ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے اللہ پاک نے. تو احتیاط کرے گا تو تیرا جانور ان کی خوراک نہیں بنے گا، ان کو کوئی اور اللہ پاک ارینج کر دے گا ان کے لیے. یہ ہے. باقی یہ وائرس جو ہے یہ بھی نہ تو خود بنا ہے، نہ یہ شیطان کی تخلیق ہے. یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کا نشان ہے. اس نے دکھا دی ہے کہ تم جو بڑی ہانک رہے تھے کہ جی سائنس نے یہ کر دیا، سائنس نے وہ کر دیا. ایک چھوٹا سا وائرس آیا ہے اور اس نے بینڈ بجا کے رکھ دی، ساری ترقی کی اور سارے دعووں کی ڈھیر لگا دیا اس نے. وہ جو زیادہ اپنے آپ کو مہذب اور صاف ستھرے اور فلاں فلاں سمجھتے تھے وہ زیادہ اس کا نشانہ بنے. انسان کی بے بسی ہے، وہ اپنا آپ دکھاتا ہے اللہ پاک. چھوٹا سا ایک وائرس ہے یار، چھوٹا سا وائرس نظر بھی نہیں آتا اور سب کچھ اس نے بند کر کے رکھ دیا. پوری دنیا اس نے کشمیر بنا کے رکھ دی. بڑے بڑے ویران، بڑے بڑے جناب علی وہ شہر اور ملک ویران ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے سری نگر کی سڑکیں تھیں اس طرح کی ہو گئی. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس انجینئر نے کیسا وائرس بنا کے بھیجا ہے، پتہ نہیں کب سے رکھا ہوا تھا، صدیوں سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر ہاں بھائی جا کے ذرا میری منادی کر اور دنیا کو دکھا کہ میرا رب کتنا خلاق ہے. صرف خالق نہیں، وہ خلاق ہے، وہ ایکسپرٹ ہے تخلیق میں. اور پھر کچھ ذہنوں کو جو اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، جو اس کی ویکسین ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی خدا کی تخلیق ہے. ان کے ذریعے وہ اس کو دبا دیتا ہے، پھر ایک نئی اس کی شیپ لے کر آتا ہے، موڈیفائڈ. پھر اس نے جو کام کرنا ہوتا ہے پھر ایک دفعہ وہ دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ تم ابھی اللہ کی دسترس سے باہر نہیں نکلے، اتنی بڑھ کے نہ مارو. ایک وائرس تمہاری دنیا سنسان کر کے رکھ دیا اس نے. تو یہ بھی اصل میں جو اللہ پاک نے فرمایا تھا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے. ایک تو قرآن کی آیات، آسمانی کتابوں کی آیات، وہ اب ختم ہو گئی. قرآن پر سلسلہ اس لیے ختم کر دیا کہ اب کونی آیات، یونیورسل جو سائنس ہے، ایگزسٹنس آف اللہ کے جو بھی ہیں، وہ اب اس قدر کافی ہیں کہ اگر کوئی آسمانی کتاب نہ بھی پڑھے تو خدا ان کے پیچھے نظر آتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انسان کو اس کے اپنے اندر کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں ایسے ایسے حقائق ہم انہیں دکھائیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہ الحق، وہ ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہے. تو ہمیں آج اپنے ڈی این اے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے. جینز کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کہاں کیا رکھا ہے. ایک ہی چیز ملتی ہے، جو جین وہاں ہے وہ کام کر رہا ہے جس کی اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. مٹیریل ایک جیسا سپلائی ہو رہا ہے اور چیزیں جو ہے وہ الگ الگ بن رہی. سر میں وہ بال بنا رہا ہے اور انگلیوں میں وہ ناخن بنا رہی ہے. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں نا اس قسم کے وائرسز، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہوتے ہیں، اور جو اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں وہ بھی اللہ کے وجود اور اس کی خلاقی کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے خالق نے، وہ جو حضور نے فرمایا نا کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، وہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. تو ایک طرف وہ وائرس پیدا کرتا ہے، ایک طرف وہ سائنسدان بنا رہا ہے. انسانوں میں وہ سائنسدان، وہ ذہن جو اس کا علاج کرتے ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ دوا ہیں یہ لوگ. تو یہ اللہ کے دیے گئے علم سے ہی کر رہے ہیں. باندر کیوں نہیں یہ کر لیتے؟ شیر بڑا مشہور ہے، جنگل کا بادشاہ، وہ یہ کیوں نہیں کر لیتا؟ انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی اپنی ذاتی عادتیں ہیں، اس کے اندر کسی نے رکھا ہے. اور سارے انسان کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ انسان کی ذاتی ہے پھر سارے انسانوں کو کر لینا چاہیے. لیکن چند ذہن ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہے. تو اللہ پر توکل کیجئے، پرہیز کیجئے، دوا کھائیے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے، گھروں تک محدود رہیے، بغیر ضرورت کے باہر مت نکلیے، ہاتھوں کو دھوئیے،
سینیٹائزر دستیاب ہے تو اس کا استعمال کریں، لیکن نہیں بھی ہے تو بھی بس ہاتھ دھوتے رہیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔